اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات فرشتے ہیں، انسان ہے، شیاطین ہے۔ اب ان میں سے جتنی بھی مخلوقات ہے، بری مخلوقات، سمندری مخلوقات، فضائی مخلوقات جو فضا میں رہتے ہیں، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان اور جنات کے بارے میں فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں مخلوقات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عبادت کے لیے انسان اور جنات کو پیدا کیا۔ اب دیکھا جائے تو فرشتے ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ ایسے فرشتے بھی ہیں جو ہمیشہ کے لیے رکوع کی حالت میں ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ایسے فرشتے بھی ہیں جو ہر وقت سجدے کی حالت میں ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، ایک لمحہ وہ اس سے رکتے نہیں ہے، نہ ان کے کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، نہ ان کے کسی اور کام کا، بس مسلسل وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے انسان اور جنات کے بارے میں فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرشتوں کا ذکر نہیں آیا، باقی مخلوقات کا ذکر نہیں ہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو ایک چیز جب ہم اس کی صلاحیت جانچتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مد مقابل بھی کوئی ہو۔ ایک بندے کو ہم بہادر کب کہیں گے؟ جب وہ کسی کو بچاڑ دے، جب وہ کسی کو میدان میں ہرا دے تو ہم کہیں گے کہ بہادر ہے۔ جب تک ایک بندہ کسی سے مقابلہ نہیں کرے گا تو وہ بہادر نہیں کہلائے گا۔ تو کسی بھی چیز کی صلاحیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کے مقابل سے اس کو تقابل کرائے، پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ بہادر ہے، یا جو بھی وصف ہے تو اس کا تب جا کے پتہ لگتا ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ملک ترقی کر گیا؟ جب ہم باقی ممالک سے اس کا موازنہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ملک ترقی پہ جا رہا ہے۔ اب باقی جو مخلوقات ہے، فرشتے لے لو، اب فرشتے عبادت تو کر رہے ہیں، صبح شام عبادت کر رہے ہیں، لیکن یہ فرشتوں کا کمال نہیں ہے عبادت کرنا، کیونکہ وہ پیدائش ہی ان کی ایسی ہوئی ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں گناہ کا مادہ نہیں رکھا ہے۔ فرشتوں کے دل میں گناہ کا مادہ نہیں ہے۔ اگر فرشتہ مطلب گناہ کی طرف ان کا میلان ہوتا ہی نہیں ہے، ان کا خیال جاتا ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے، وہ پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے۔ تو جب وہ پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے، ان کے دل میں گناہ کا خیال آتا ہی نہیں ہے، تو عبادت کرنا یہ فرشتوں کا کمال نہیں ہے۔ ہاں، انسان کی عبادت یہ کمال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا، ایسے عناصر سے پیدا کیا کہ بیک وقت، ایک کے وقت میں انسان اس کے اندر گناہ کا بھی مادہ رکھا ہے، نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ دونوں چیزیں انسان کے اندر ہے، گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے، نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ یہ کس طرف جھکاؤ کرتا ہے۔ آیا یہ گناہوں کے دلدل میں خود کو پھنساتا ہے یا نیکیوں کے پہاڑ پہ چڑھتا ہے؟ یہ اللہ نے انسان پہ چھوڑ دیا، اور یہی انسان کا امتحان ہے۔ لہذا انسان کو جو اشرف المخلوقات کہا گیا اور فرشتوں سے اعلیٰ کہا گیا انسان کو، اور اسی انسان کو قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہا یہ چوپایوں سے بھی بدتر مخلوق ہے۔ انسان کے بارے میں آئے، چار پاؤں سے چلنے والے جتنے جاندار ہیں، اللہ نے کہا بعض انسانوں کے بارے میں کہ اس سے بھی بدتر ہے یہ بھی انسان کے بارے میں ہے۔ اور انسان کے بارے میں یہ بھی آئے کہ فرشتوں سے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ وجہ یہی ہے کیونکہ انسان کے اندر دونوں صلاحیت ہے، گناہ کی صلاحیت، نیکی کی صلاحیت۔ اب انسان جس طرح بڑھتا جاتا ہے، گناہوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے، تو گناہوں کے دلدل میں پھنستا جاتا ہے، اور یہاں تک چلا جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی وہ بدتر ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان اپنا ماحول اچھا رکھے اور
نیکیوں کی طرف میلان بڑھائے، نیکیوں کی طرف بڑھے، تو یہی انسان فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ انسان کی عبادت یہ کمال ہے، کیونکہ اگر انسان عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت اس لیے کمال ہے کیونکہ اسی وقت اس کا ذہن گناہ کی طرف بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ گناہ کو ترک کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے انسان۔ جوانی کی عبادت پسند کی گئی ہے شریعت میں۔ جو ثواب جوانی کی عبادت کا ہے وہ بڑھاپے کی عبادت کا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جوانی میں انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت بھی مضبوط ہوتی ہے، انسان ہر گناہ پہ قادر ہوتا ہے جوانی میں۔ تو جب صلاحیت گناہ کی مضبوط ہو اور اس وقت انسان وہ گناہ نہ کرے، عبادت کرے، تو وہ عبادت بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ نے کہا انسان اور جنات کا، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی عبادت کا یہی مطلب ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان میں ڈال دیا ہے۔ ایک طرف اس کا میلان گناہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور اسی وقت اس انسان کا میلان نیکی کی طرف بھی ہوتا ہے، تو انسان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چھوڑ دیا۔ بہرحال اب جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی صلاحیتیں دی ہے کہ بیک وقت وہ دونوں کام کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت میں کمی کوتاہی یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی عادت ہے، گناہ سرزد ہونا انسان کی عادت ہے، لیکن جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ اور استغفار کرے۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جامعہ اسلامیہ clifton.edu کو لائک کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ اسلامیہ کلفٹن آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔